ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ کی تشکیل کے خلاف آندھرا اور رائلسیما میں بند کے دوران زبردست احتجاج۔ چندر بابو نائیڈو کا تلنگانہ پر محتاط رد عمل، نیا دارالحکومت حیدرآباد کی طرز پر بنانے کا مطالبہ۔ مجلس آندھرا اور تلنگانہ دونوں ریاستوں کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی، بیرسٹر اویسی کی پریس کانفرنس۔ تلنگانہ ریاست کو دستوری موقف ملنے تک جدوجہد جاری رکھنے کا TJAC نے کیا اعلان۔ اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں پھر ایک مرتبہ اضافہ، آئل کمپنیوں کا اعلان۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاست کی تقسیم کے اعلان کے خلاف آندھرا اور رائلسیما میں زبردست احتجاج کیا گیا۔ چہارشنبے کو سیماندرا JC کی اپیل پر بند کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ کئی مقامات پر پرتشدد واقعات پیش آئے ہیں، کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور بسوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اننت پور میں راجیو گاندھی کے مجسموں کو چپلوں کا ہار پہنا کر نظر آتش کیا گیا۔ ریاست کی تقسیم کے اعلان کے ایک دن بعد رائلسیما اور آندھرا میں زبردست احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اننت پور میں کئی مقامات پر طلباء، وکلاء اور ملازمین نے ریلیاں نکالی اور احتجاجی دھرنے منظم کیے۔ چہارشنبے کو سیما آندھرا کے علاقوں میں سیما آندھرا مشترکہ JAC کی جانب سے بند کا اعلان کیا گیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء اور نوجوان متحدہ آندھرا کی حمایت میں نعرے بازی کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ کئی مقامات پر صدر کلین کانگریس کمیٹی سونیا گاندھی کے علامتی پتلے نظر آتش کیے گئے۔ احتجاجی کانگریس پر یک طرفہ فیصلہ لیے جانے کا الزام عائد کر رہے تھے۔ اننت پور میں ہزاروں طلباء نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ راجیو گاندھی کے پتلے کے گلے میں ٹائر ڈال کر آگ لگا دی گئی اور مجسموں کو چپلوں کا ہار بھی پہنایا گیا۔ احتجاجی کافی برہم تھے، وہ کانگریسی قائدین کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے تھے۔ اننت پور میں کئی مقامات پر مشتعل نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج کرنی پڑی، جس میں کئی طلباء اور نوجوان زخمی ہو گئے۔ تروپتی میں بھی طلباء اور نوجوانوں کی جانب سے زبردست احتجاج کیا گیا، کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا اور ایک گاڑی کو آگ لگا دی گئی۔ اونگول میں طلباء، نوجوانوں کے علاوہ ملازمین کی جانب سے بھی ریلی نکالی گئی اور متحدہ ریاست کی برقراری کے لیے نعرے لگائے گئے۔ کڑپا میں طلباء نے ریلی نکالتے ہوئے مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ برقی ملازمین نے اپنی خدمات کا بائیکاٹ بھی کیا۔ کڑپا کے کئی مقامات پر راستہ روکو احتجاج بھی منظم کیا گیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ ضلع کرشنا میں ہزاروں طلباء ریاست کی تقسیم کے اعلان کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاجی مرکزی حکومت سے فوری اپنا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شریکاکولم میں بڑی ریلی نکالی گئی اور حکومت کے فیصلے کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ باپٹلہ اور گنٹور میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کاکیناڈا، وجےواڑہ، کرنول اور چتور میں نوجوانوں اور طلباء نے مرکزی حکومت کے علامتی پتلے نظر آتش کیے۔ وجےواڑہ میں قومی شاہراہ پر راستہ روکو احتجاج منظم کیا گیا، جس کی وجہ سے وجےواڑہ، حیدرآباد اور چنئی بھونیشور شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت پر اثر پڑا اور کئی گھنٹوں تک گاڑیاں رکی رہیں۔ مذکورہ اضلاع میں RTC بسیں کم چلائی گئیں۔ بعض مقامات پر RTC بسوں کے ٹائروں سے ہوا خارج کر دی گئی۔ وشاکھاپٹنم میں مرکزی حکومت اور کانگریسی قائدین کے علامتی ارتی کو نظر آتش کیا گیا۔ بعض مقامات پر مشتعل نوجوان سیل ٹاور پر چڑھ گئے اور خودکشی کرنے کی دھمکی دی۔ سیما آندھرا میں سینکڑوں کی تعداد میں نیم فوجی دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی اور UPA کی رابطہ کمیٹی کے منگل کو تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق لیے گئے فیصلے پر غور کے لیے سیما آندھرا قائدین کا منسٹر کوارٹرز میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 4 وزراء، 9 ارکان اسمبلی اور 1 رکن کونسل نے شرکت کی۔ سیماندرا قائدین نے ریاست کی تقسیم کو تکلیف دہ قرار دیا۔
ان قائدین کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بھی متحدہ آندھرا کے حق میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی وقت ختم نہیں ہوا ہے، ابھی بھی ریاست کی تقسیم کو روکا جا سکتا ہے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ریاستی وزیر ٹی جی وینکٹیش نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی رضامندی سے ہی تلنگانہ کی تشکیل کا فیصلہ لیا گیا ہے اور اس فیصلے سے سب سے زیادہ نقصان رائلسیما کا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائلسیما پہلے سے ہی ایک پچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ تلنگانہ والوں کو حیدرآباد مل گیا جبکہ آندھرا والوں کو پولاورم مل رہا ہے، لیکن رائلسیما کو کیا ملا؟ انہوں نے آندھرا کا دارالحکومت رائلسیما کو بنانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست کی تقسیم کے بعد پانی کے علاوہ دیگر مسائل کا بھی حل ہونا ایک مشکل کام ہے۔ ٹی جی وینکٹیش نے کہا کہ اگر وائی ایس آر سی پی اور تلگودیشم اب بھی مخالف تلنگانہ پر مکتوب روانہ کرتے ہیں تو ریاست کی تقسیم کو روکنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ ریاست کی تقسیم کے فیصلے میں سری کرشنا کمیٹی کی رپورٹ کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے، اس سلسلے میں عدالت سے رجوع ہوں گے۔ ریاستی وزیر سید احمد اللہ نے اس موقع پر کہا کہ ریاست کی تقسیم انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رائلسیما میں ہی آندھرا کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے مطالبات اور مسائل کی یکسوئی کی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ریاست کی تقسیم کے مخالف ہیں اور ریاست کو متحد رکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر قانون ای پرتاپ ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ ہم نے پہلے ہی استعفیٰ دینے کا فیصلہ لیا تھا اور وزیر اعلیٰ کو ہم اپنے استعفے پیش کریں گے۔ پرتاپ ریڈی نے کہا کہ پہلے ہی ہم نے کرنول کی قربانی دی ہے، اب مزید نقصان برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو ہم گریٹر رائلسیما کا مطالبہ کریں گے۔ اس دوران ریاستی وزیر شیلجا ناتھ نے کہا ہے کہ منگل کو جو کچھ ہوا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پھر ایک بار ہمارے دل پر حملہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تلگو عوام کو متحد رکھنے کے لیے ہم نے پوری کوشش کی، لیکن چند دھوکے باز افراد کی وجہ سے اس طرح کا فیصلہ آیا ہے۔ تلگودیشم پارٹی کے موقف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شیلجا ناتھ نے کہا کہ این ٹی آر نے تلگو عوام کو متحد رکھنے کے لیے تلگودیشم قائم کی تھی، لیکن وہ پارٹی آج ان کے اصولوں اور نظریات سے منحرف ہو گئی ہے۔ انہوں نے عوام اور پارٹی کارکنوں سے بی جے پی، تلگودیشم اور وائی ایس آر سی پی کے موقف کو بدلنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی اپیل کی۔ شیلجا ناتھ نے بتایا کہ جمعرات کو سیما آندھرا قائدین کا ایک اور اجلاس منعقد ہوگا۔ ادھر ریاست میں کانگریس پارٹی مور کے انچارج ڈگ وجے سنگھ نے حیدرآباد کو مشترکہ دارالحکومت بنائے جانے کے اعلان کو منصفانہ قرار دیا ہے۔ دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ حیدرآباد کو مشترکہ دارالحکومت بنانے میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک نیا دارالحکومت قائم نہیں ہو جاتا، حیدرآباد مشترکہ دارالحکومت رہے گا۔ صدر تلگودیشم چندر بابو نائیڈو نے یہ احساس ظاہر کیا ہے کہ ریاست کی تقسیم کے بعد بھی تلگو عوام مل جل کر رہیں گے۔ اپنی قیامگاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ عوامی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے تلگودیشم نے 2008 میں اس مسئلے پر مرکز کو مکتوب روانہ کیا تھا۔ انہوں نے اس تاریخی فیصلے کے تناظر میں مرکزی حکومت کو بعض تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی ریاست کے قیام کے لیے فنڈز کی فراہمی مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے دارالحکومت کے قیام کے لیے 4 تا 5 لاکھ کروڑ روپے خرچ کرنے پڑیں گے اور مرکز کو حیدرآباد کی طرح نئے دارالحکومت کو ترقی لینے کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی سطح پر پانی، برقی اور دیگر معاشی مسائل سے بھی نمٹنے کی ذمہ داری مرکز کو اٹھانی پڑے گی۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ نئے دارالحکومت کے لیے اراضی کے حصول اور فنڈز کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ اس سے جلد ترقی دی جا سکے۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ پرنہیتا چولہ پروجیکٹ کو بھی قومی درجہ دیا جانا چاہیے۔ صدر تلگودیشم کا کہنا تھا کہ مسائل کی یکسوئی کے لیے وہ مرکزی حکومت اور قومی پارٹیوں سے بات چیت کریں گے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو دوسری مرتبہ تقسیم کیا گیا ہے تاکہ وہ ایک مضبوط سیاسی قوت نہ بن سکیں۔ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے اعلان پر دارالسلام میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں 3 ریاستوں مہاراشٹر، کرناٹک اور آندھرا پردیش میں بانٹا گیا اور اب دوبارہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاہم مجلس سے اتحاد المسلمین اب اس موقف میں ہے کہ وہ دونوں ریاستوں کے مسلمانوں کے مفادات اور ان کے حقوق کے لیے نہ صرف لڑے گی بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنائے گی کہ تحفظات اور اردو کا موقف دونوں ریاستوں میں جاری رہے۔
صدر مجلس نے کہا کہ نہ صرف یہ بلکہ مجلس فرقہ پرستوں کا بھی ہر جگہ پیچھا کرے گی۔ دیکھیے، ایک بات تو مصدقہ ہے، ہمارا جو بھی سٹینڈ تھا آندھرا پردیش کے اوپر، اس کے ساتھ ہم یہ بھی بول رہے تھے کہ حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری مت بنائیے، اور ہم یہ بتا رہے تھے کہ یہ تلنگانہ حیدرآباد کا ہنٹرلینڈ رہا ہے، اس میں جغرافیکل کنٹیگیوٹی نہیں ہے جس طرح چندی گڑھ کو پنجاب ہریانہ سے ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا پانی جو آتا حیدرآباد کا، وہ کہاں سے آتا؟ سنگور، مانجیرا اور دریائے کرشنا سے آتا۔ تو ایسے کئی ایشوز ہے، جغرافیکل کنٹیگیوٹی نہیں ہے۔ تو اب یہ نہیں معلوم کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے ہم کو سمجھائے کہ کامن کیپٹل کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ اب رہا سوال کہ اگر آپ ریسورسز شیئر کریں گے تو پھر اس علاقے کی ترقی کیسے ہوں گی؟ ہمارا جو اسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ قریب 80,000 کروڑ روپئے مرکزی حکومت کو اور ریاستی حکومت کو ٹیکسز کے طور پر جاتے ہر سال، حیدرآباد اور اطراف کے علاقوں کے۔ تو اگر آپ ریسورسز شیئر کریں گے تو پھر کہاں سے تلنگانہ میں کہاں ہے؟ تلنگانہ سے کہاں ریسورسز کریں گے؟ یہ تو حیدرآباد کے سراؤنڈنگ ایریا اہم ایریا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ دوسری ریاست کو پیسے کی ضرورت ہوگی۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر کلیئرٹی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ جو تھے، ہم لوگ جو ہے اب دوبارہ بانٹے جا رہے ہیں۔ پہلے ٹرائیفرکیشن ہوا، اولڈ میسور اسٹیٹ میں گیا، اولڈ بمبئی اسٹیٹ میں گئے جو کناڈا اسپیکنگ تھے، مراٹھی اسپیکنگ تھے۔ اب دوبارہ ہمارا بائیفرکیشن ہو رہا، پھر ٹوٹ رہے۔ تو یقیناً یہ تو ایک صدمہ ہے، اور یہ چیز یہ ہے کہ اب مستقبل میں کیا یہاں پر ہم بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیا فرقہ پرست طاقتیں مضبوط ہوں گی؟ یقیناً مضبوط ہوں گی۔ اس کے لیے یہ ایک اندیشے ہیں، خوف ہے، تو ان خدشات کو، ان اندیشوں کو دور کرنا ان لوگوں کا کام ہے کہ کیسے ان خدشات کو اور ان خطرات کو وہ کیسے کیا ٹیکل کریں گے۔ دیکھیے، زبانی بولنا بہت آسان ہے، کیونکہ تلنگانہ کے 112 اسمبلی سیٹوں پہ ایک بھی مسلمان کامیاب نہیں ہوا۔ آپ بتا دیجئے حالیہ جو سرپنچ کے الیکشن میں کتنے جیت کے آئے، بتا دیجئے آپ۔ تو یہ چیزیں دیکھیے، جہاں پر ٹیسٹ کیا ہے، پارلیمانی جمہوریت میں ٹیسٹ ووٹ ڈالنے کا ٹیسٹ ہے۔ الفاظ سے تو میں بھی کھیل سکتا ہوں، آپ بھی کھیل سکتے ہیں، مگر اقتدار میں حصہ تو چاہیے نا۔ See, one can really understand that even if you have, you change a house, it takes a time to construct a house, to build a house. That we can look, but the important thing is about resource sharing and about where will the law and order machinery lie with whom. Because these are two important principles which a government of the day wants it. And if you cannot take it away from them. نہیں، ابھی میں یہی بولا کہ دونوں ریاستوں میں ریزرویشن مسلمانوں کو کنٹینیو ہونا چاہیے۔ تلنگانہ ریاست جب تشکیل پائے گی تو یہاں پر اردو بحیثیت پہلی زبان کا موقف ملنا چاہیے۔ اردو سے جو ناانصافی ہوتی آ رہی ہے وہ اس سے انصاف ہونا چاہیے، روزگار سے اس کو جوڑنا چاہیے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، مشورہ کریں گے، اور یہ تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، تو اس پہ غور کر کے آگے بڑھیں۔ پنچایت انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے چہارشنبے کو ووٹ ڈالے گئے۔ جملہ 5,945 گرام پنچایتوں کے لیے صبح 7 بجے سے دوپہر 1 بجے تک رائے دہی ہوئی۔ چند واقعات کو چھوڑ کر مجموعی طور پر رائے دہی پرامن رہی۔ دوپہر 2 بجے کے بعد نتائج کے اعلان کا آغاز ہوا۔ تیسرے مرحلے میں 7 اضلاع میں کانگریس کے حامی امیدواروں نے شاندار مظاہرہ کیا ہے، جبکہ 9 اضلاع میں تلگو دیشم کے حامی امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ کڑپا اور چتور میں تیسرے مرحلے میں YSRCP کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ریاستی الیکشن کمشنر رماکانت ریڈی نے بتایا کہ جن پنچایتوں پر امیدواروں کے انتقال سے انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں، 8 اور 13 اگست کو وہاں پر رائے دہی کرائی جائے گی۔ انہوں نے رائے دہی کو مجموعی طور پر پرامن بتایا ہے۔
कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल आमोस ने कहा है कि एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने रियासत की तकसीम पर हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाए जाने से मुत्तल्लिक़ कदोकाल को वाज़ेह नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए आमोस ने कहा कि इस तरह के फैसले अवाम के हक में मुनासिब नहीं हैं। सीमा आंध्रा कायदीन के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए आमोस ने कहा कि उन्हें अब तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें पैदा करने के बजाय सीमा आंध्रा के लिए दारुल हुकूमत की तलाश में सरगर्म हो जाना चाहिए और उन्हें अपने इलाके के अवाम से इंसाफ करना चाहिए। आमोस ने तेलंगाना के लिए करारदाद पेश करने के दिग्विजय सिंह के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि क्या दिग्विजय सिंह आर्टिकल 3 से वाकिफ़ नहीं हैं। एक और रुकन कौंसल भानु प्रसाद ने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी ने आला कमान की जानिब से तलब किए गए इजलास में किसी भी तरह के फैसले को कबूल करने का ऐलान किया था। अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी खिदमात अंजाम दें और हाईकमान के फैसले को कबूल करते हुए दीगर कार्रवाइयों के लिए संजीदा इक़दाम करें। सिर्फ ऐलान से तेलंगाना की तश्कील नहीं होगी। मीडिया से बात करते हुए जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी और यूपीए राब्ता कमेटी के ऐलान पर अमलावरी तक एक नई तहरीक शुरू करने की ज़रूरत है। कोदंडराम ने कहा कि मरकज़ ने मुश्तरका दारुल हुकूमत से मुताल्लिक़ कोई वाज़ेह इशारा नहीं दिया है। उनका कहना था कि मरकज़ से इस मसले पर वाज़ेह इशारा मिलने के बाद ही आइंदा की हिकमत अमली को क़तईयत दी जाएगी। कोदंडराम ने बताया कि 2 और 3 अगस्त को जेएसी का आला सतही इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें आइंदा के प्रोग्रामों पर गौर किया जाएगा। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के ऐलान के साथ ही सारे तेलंगाना के इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मेडचल, मूसापेट, चेलिंगमपल्ली के इलाकों में कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी के कारकुनों ने जश्न मनाते हुए ज़बरदस्त आतिशबाजी की और एक दूसरे में मिठाइयाँ भी तकसीम की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील के ऐलान को एक तरफा फैसला करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के वज़रा को वज़ीर आला को नहीं बल्कि गवर्नर को इस्तीफे देने चाहिए। उन्होंने कहा कि रायलसीमा एक इंतहाई पिछड़ा हुआ इलाका है, उसकी तरक्की के लिए पैकेज का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर खुसूसी पैकेज का ऐलान नहीं किया गया तो असम्बली में अलहदा रियासत की करारदाद की मुखालिफत की जाएगी। श्रीकांत रेड्डी ने तिरुपति को सीमा आंध्रा का दारुल हुकूमत बनाए जाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर एक और रुकन असम्बली श्रीनिवास राव ने कहा कि मरकज़ ने सिर्फ 17 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए यह फैसला किया है। उन्होंने सीमांध्रा के नौजवानों से खुदकुशी न करने की अपील की। उनका कहना था कि हमने पहले ही मद्रास और कर्नूल की कुर्बानी दी है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलुगु देशम लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के मकसद से कांग्रेस ने रियासत की तकसीम का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए सोमिरेड्डी ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मंजूर की गई करारदाद टीआरएस के कांग्रेस में इंजमाम का इशारा देती है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाए जाने का मुतालबा तकरीबन सभी पार्टियों ने किया था। तेलुगु देशम लीडर ने सवाल किया कि चंद्रबाबू नायडू के मकतूब लिखने से क्या यह फैसला लिया गया है या फिर वाईएसआर की चलाई गई मुहिम को अंजाम तक पहुंचाया गया है। पेट्रोल की कीमत में 70 पैसे और डीजल की कीमत में 50 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। ऑयल कंपनियां हर माह में 2 बार अपना इजलास मुनक्किद करती हैं। चारशंबे को हुए इजलास में पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का फैसला लिया गया। वाज़ेह है कि 14 जुलाई को ही पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 55 पैसे का इजाफा किया गया था। शहर में ईद की खरीदारी के लिए जहां बाजारों में हुजूम है, वहीं पुलिस और हुकूमत की लापरवाही भी देखी जा रही है। पुरहुजूम बाजारों में सिक्योरिटी इंतजामात में लापरवाही बरती जा रही है। माजी के वाक़यात को देखते हुए पुलिस को इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए। ईद उल फित्र जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे बाज़ारों में चहल पहल बढ़ती जा रही है। माह मुबारक की रौनकें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। रमज़ान में शहर और शायद रियासत आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा बाज़ार अगर कोई इलाका कहलाया जा सकता है तो वो नया पुलता शालीबंडा रोड है। न सिर्फ शहर के कोने कोने से बल्कि अजला व पड़ोसी रियासतों से भी ताजरीन और आवाम इस मुकाम पर ईद और रमज़ान की ख़रीदारियाँ करते हैं। कपड़ों के होलसेल और रिटेल मार्केट के अलावा तैयार मलबूसात, जूते, चप्पलें, जेवरात, कॉस्मेटिक,
ٹوپیاں، مقدس کتابیں، عطریات، غرض کے ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر اشیاء یہاں دستیاب رہتی ہے۔ سینکڑوں تاجرین اور ہزاروں ملازمین کا اس علاقے سے روزگار وابستہ ہے۔ اکثر تاجرین تو صرف ماہ رمضان میں ہی سال بھر کی کمائی کما لیتے ہیں۔ لال بازار تو عالمی شہرت یافتہ ہے ہی، اب موتی گلی و حسینی علم کاروباری مراکز میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ تقریباً ہر بڑی دکانات کے شو رومز ان علاقوں میں قائم ہو گئے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے دوران لاکھوں افراد ان اہم علاقوں میں مختلف ضروریات کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ 4 ٹی وی کی ٹیم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ اس قدر کثیر ہجوم والے علاقے میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں حکومت اور پولیس غفلت برت رہی ہے۔ کچھ ماہ قبل ہی دلسکھ نگر کے جڑواں دھماکوں نے شہر کو لہو لوہان کیا ہے، وہ بھی ایک پرہجوم علاقہ تھا۔ امن اور انسانیت کے دشمنوں نے بڑی دیدہ دلیری سے عام آدمی کو نشانہ بنایا۔ کم از کم اس واقعے سے سبق لے کر احتیاط برتی جا سکتی ہے، لیکن پرانے شہر میں داخل ہونے والے راستوں کا جائزہ لیا گیا تو وہاں کسی قسم کے حفاظت انتظامات نہیں دیکھے گئے۔ تالاشی کا بہت کم نظم دیکھا گیا، حالانکہ چند سال قبل ہی مکہ مسجد دہشت گردوں کا نشانہ بن چکی ہے۔ اس کے باوجود جس قدر احتیاط کی جانی چاہیے وہ نہیں دیکھی گئی۔ پولیس کے ساتھ ساتھ تاجرین اور عام آدمی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے ماحول پر سخت نظر رکھیں۔ بعض روزداروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں افطار کے بعد سے سحر تک مسلسل کھاتے رہنے سے دلچسپی ہے۔ افطار کے ساتھ ہی حلیم و دہی بڑے، بریانی و فروٹ چاٹ اور تراویح کے بعد آج کل دوشوں کا رواج چل پڑا ہے۔ شہر کے بعض ہوٹلیں ایسے بھی ہیں جو انتہائی رعایتی دام پر سحر کے لیے کھانا فراہم کرتی ہیں۔ ان ہوٹلوں پر بھی کافی ہجوم دیکھا گیا۔ امید ہے کہ سیکیورٹی حکام لاکھوں افراد کے جمع ہونے والے ان مقامات پر گہری نظر رکھیں گے تاکہ امن و انسانیت کے دشمن اپنے عزائم میں ناکام رہیں۔ کیمرہ پرسن نعمان کے ساتھ میں اسم رفیع، 4 ٹی وی نیوز۔ سدھی پیٹ سے مسلمانوں کے ایک وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور مقامی مسائل سے انہیں واقف کروایا۔ صدر مجلس نے وہاں مجلس کے جلسے کے لیے تاریخ دینے کا تیقن دیا۔ وفد نے دیگر مجلسی قائدین ممتاز احمد خان اور میئر محمد ماجد حسین سے بھی ملاقات کی۔ بونالو تہوار کے موقع پر میرالم منڈی میں واقع مندر کو ترکاریوں سے سجا کر خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا۔ مندر کمیٹی کے صدر انجیا نے میڈیا کو بتایا کہ سال بونالو تہوار اور رمضان المبارک ایک ہی مہینے میں آ رہے ہیں اور دونوں فرقے گنگا جمنی تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے رمضان اور بونالو تہوار امن و سکون سے منائیں گے۔ ٹاسک فورس ایسٹ زون کی ٹیم نے جعلی اسنادات تیار کرنے کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس نے محمد کرار علی خان عرف ابراہیم، شمشاد علی عمران، محمد عبدالواسع اور حریش چوغانی کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو ان چاروں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد SSC، انٹرمیڈیٹ، پوسٹ گریجویٹ اور انجینئرنگ کے اسناد تیار کرنے کے لیے مختلف یونیورسٹیز کے اسنادات کو اسکین کر کے کمپیوٹر میں سیو کر لیا کرتے تھے اور اس میں ضرورت مندوں کی معلومات درج کر کے ان سے 15,000 سے 30,000 روپے کے درمیان فروخت کیا کرتے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ ان چاروں کا مجرمانہ ریکارڈ ہے۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے ایک کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، CPU، پرنٹر، اسکینر کے علاوہ 27 جعلی اسنادات اور دیگر اشیاء برآمد کر کے انہیں رین بازار پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ حیات نگر میں ایک تیز رفتار کار بس سٹاپ میں گھسنے سے 2 خواتین برسر موقع ہلاک ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق پیدامبرپیٹ کی قومی شاہراہ پر پیش آئے اس واقعے میں بس کا انتظار کر رہی نرسمہ اور شرینا ہلاک ہو گئیں، جبکہ کار کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا ہے جسے خانگی دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ کالا ڈیرہ ملک پیٹ میں پکوان گیس سلنڈر کے پھٹ پڑنے سے ایک جوڑا شدید زخمی ہو گیا۔ واٹر ورکس کا ملازم گیانیشور اور اس کی بیوی کو مجلسی کارکنوں نے دواخانہ منتقل کیا۔ اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی احمد بلالہ وہاں پہنچ گئے اور بہتر علاج کے لیے نمائندگی کی۔
دھماکے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ سلنڈر سے گیس خارج ہو رہی تھی اور نصف شب کے وقت گیانیشور نے سگریٹ سلگایا، جس پر یہ حادثہ پیش آیا۔ لاڑ بازار میں اجتماعی دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس اجتماعی افطار میں شرکت کی۔ سرگرم مجلسی کارکنان مصطفیٰ علی مظفر نے مہمانوں کا استقبال کیا اور اراکین بلدیہ محمد غوث و مکرم علی بھی شریک تھے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ کی تشکیل کے خلاف آندھرا اور رائلسیما میں بند کے دوران زبردست احتجاج۔ چندر بابو نائیڈو کا تلنگانہ پر محتاط رد عمل، نیا دارالحکومت حیدرآباد کی طرز پر بنانے کا مطالبہ۔ مجلس آندھرا اور تلنگانہ دونوں ریاستوں کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جد و جہد جاری رکھے گی، بیرسٹر اویسی کی پریس کانفرنس۔ تلنگانہ ریاست کو دستوری موقف ملنے تک جد و جہد جاری رکھنے کا ٹی جے اے سی نے کیا اعلان۔ اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں پھر ایک مرتبہ اضافہ، آئل کمپنیوں کا اعلان۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔